کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی یا پیسہ آتے ہی ختم ہو جاتا ہے؟ آج میں آپ کو وہ 5 نشانیاں بتاؤں گی جو ان گھروں میں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک۔ دیکھیے، کچھ گھروں میں کم آمدنی کے باوجود بہت سکون ہوتا ہے، جبکہ کچھ میں لاکھوں روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ وہ 5 خاص کام ہیں جو رزق کو کھینچ کر آپ کے گھر لاتے ہیں۔ چلیے جانتے ہیں وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ اس گھر کی سب سے پہلی نشانی ہے جہاں اللہ کا رزق بارش کی طرح برستا ہے کہ اس گھر میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہر وقت الحمدللہ کہا جائے اور شکوہ و شکایت کی بجائے صبر و شکر کا ماحول ہو۔ وہاں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن میں وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے؟ جو شکوہ و شکایت کرتا ہے اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، اللہ اس کا رزق اور بھی زیادہ کم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ جتنا بھی ہے یا نہیں ہے، تھوڑے میں ہی شکر کرنا سیکھیں، صبر و شکر کیا کریں۔ اور دوسری نشانی وہ ہے گھر میں رزق میں برکت کی استغفار کی کثرت۔ جس گھر کے افراد کثرت سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں وہاں رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ استغفار نہ صرف گناہوں کو دھوتا ہے بلکہ بارشوں، مال اور اولاد میں برکت کا سبب بھی بنتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا ورد رکھا کریں۔ میں نے یہ اپنی کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہر پریشانی کا حل، مالی مشکلات، کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو استغفار کا ورد رکھا کریں اپنی زبان پر۔ یہ آپ کے آدھے سے زیادہ غموں کو دھو دیتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آپ کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تیسری نشانی ہے صلہ رحمی۔ تیسری نشانی گھر میں برکت کی وہ گھرانہ جہاں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں، وہاں رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج کل کے رشتہ دار ایسے ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن بنا بیٹھا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے ان کے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا حاصل ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ کوئی کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو کیا آپ کے نہ دیکھنے سے وہ کامیابی اس کی رک جاتی ہے؟ نہیں نا۔ اپنے اندر سے صاف کریں، اپنے آپ کو، اپنا دل صاف کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی عزت بڑھے معاشرے میں اور اللہ کے نظر میں آپ اچھے انسان بن سکو، تو ایک دوسرے کے لیے اپنا دل صاف کر لیں۔ اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ رکھا کریں، کوئی چگلی غیبت سے پرہیز کیا کریں۔ آج کل کے رشتہ دار ایسے ہیں کہ دلوں میں محبت کم ہے اور نفرت زیادہ ہے، حسد زیادہ ہے، دوسرے کی کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور آپ کے اپنے گھر میں خوشیاں کم آتی ہیں، غم کا ماحول زیادہ بن جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں لوگوں کو خوش کریں اور ان کی خوشیاں دیکھیں اچھے دل سے، انشاءاللہ آپ کو بھی خوشیاں عطا ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور چوتھی نشانی ہے گھر میں برکت کی سخاوت اور صدقہ۔ جس گھر میں ضرورت مندوں، پرندوں یا جانوروں کو کھانا کھلایا جائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے وہاں کبھی کمی نہیں آتی۔ صدقہ مال کو گھٹاتا نہیں بلکہ اسے پاک کرتا اور بڑھاتا ہے، اس لیے صدقہ و خیرات دیتے رہا کریں، اور جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں، خرچ کیا کریں۔ دیکھیے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ جو لوگ جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اس مال میں برکت نہیں رہتی۔ جتنا آپ خرچ کریں گے اتنا اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ خرچ کرنا سیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ بس اتنے سے تو پیسے ہیں، یہ بھی خرچ کر دوں گی یا یہ بھی خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا۔ آپ خرچ کر کے دیکھیں، صاف نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ آپ کو اس سے ڈبل دے گا انشاءاللہ۔
اور پانچویں نشانی ہے گھر میں برکت کی، باجماعت نماز اور تلاوت قرآن۔ جس گھر میں نماز کی پابندی ہو اور خاص طور پر سورہ واقعہ کی تلاوت کا معمول ہو، وہاں فقہ کشی نہیں آتی۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سکون کے ساتھ ساتھ برکت بھی ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ اس لیے اپنی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کے لیے نماز پڑھا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اپنے مسئلے اپنے اللہ سے شیئر کیا کریں، اور انشاءاللہ اللہ کے سارے مسئلے ختم کر دے گا۔ یہ ہے ان گھروں کی 5 نشانیاں جہاں برکت ہوتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، آپ نے خود کو بدلنا ہے یا جیسے ہیں ویسے ہی رکھنا ہے۔ دیکھیے، انسان سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ویسے نظر نہیں آتے جیسے وہ ہوتے ہیں۔ اس لیے سب کے ساتھ اچھا کریں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو یہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے گا، نہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں نے اس انسان کے ساتھ، اللہ کے اس بندے کے ساتھ اچھا کیا، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔ اس بندے کا آپ کے ساتھ اچھا کرنا زیادہ بہتر ہے یا اللہ کا اجر آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ یقیناً اللہ کا ہی اجر زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ سب سے اچھا دینے والا ہے اور سب سے اچھا ہمارے حق میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ بندوں سے امید لگانا چھوڑ دیں، اپنے اللہ سے امید لگایا کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان سب میں سے آپ کو کون سا ٹاپک زیادہ اچھا لگا، کون سی وہ نشانی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے گھر میں وہ کام ہوتا ہے ان 5 نشانیوں میں سے؟ کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ سب جو اپنے گھر کی مالی مشکلات کا شکار ہے، پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں شاید دور ہو سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔